نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین و ناظرین، محرم الحرام کی حرمت اور اس میں پیش آنے والے واقعات میں سے یکم محرم کو پیش آنے والا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس پر مختصر بات ہوئی تھی۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک اور دردناک شہادت ہوئی۔ جس طرح باقی شہداء کی بالخصوص حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وہ درمندانہ تھی، اس میں مظلومیت چھلکتی تھی، یوں ہی اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھا جائے تو اس میں بھی یوں ہی مظلومیت بالکل عیاں اور کھلی نظر آتی۔ یزید جب والی عہد بنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور باقاعدہ اس نے بیعت لینا شروع کی، تو لوگوں نے وہاں کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنا شروع کیے۔ تواتر کے ساتھ خطوط آئے، 12,000 کی روایت میں ملتی ہے، 18,000 کی روایت میں ملتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے کہ آپ کوفہ تشریف لائیے، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور یزید سے لوگ تنگ ہیں اور اس سے ناخوش ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تواتر کے ساتھ خط آئے تو مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کا سفر کیا، تو وہاں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے لی، مشورہ لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے منع کیا کہ یہ کوفی جو لوگ ہیں، عراقی جو لوگ ہیں، ان میں وفا نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، آپ کے والد گرامی قدر کی قاتل بھی یہی ہیں، آپ کے ساتھ بھی یہ دھوکہ کریں گے، اس لیے آپ تشریف نہ لے جائیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میرے سامنے خطوط ہیں اور ان میں یہ الفاظ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے تو کل خدا کی بارگاہ میں ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ بہرحال اگر آپ لوگ روکتے ہیں تو میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے پیارے بھائی، اپنے کزن مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں کہ وہ جا کے حالات کا جائزہ لیں اور مجھے آگاہ کریں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ان کے ساتھ ان کے کم سن 2 پیارے پیارے بچے بھی اصرار کے ساتھ ہو لیے۔ ان نے بادل ناخواستہ ان کو بھی ساتھ کر لیا۔ کوفہ جیسے پہنچے تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ ساز استقبال ہوا، یہاں تک کہ تاریخی روایات کے مطابق 36,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، گویا کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب تک حضرت حسین تشریف نہیں لاتے ہم اس وقت تک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ آپ کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت ہے۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو
اور فرمایا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور واقعی یہاں کے لوگ بڑی آپ سے محبت کرتے ہیں، چاہت کرتے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط صحابہ اکرام کو دکھائے اور چل دیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، جنگی حکمت عملی یا جنگی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، وہ صرف حالات کا جائزہ لینے کے لیے آئے تھے۔ جیسے ہی وہ چلے تو یہاں یزید نے وہاں کے گورنر جو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ بڑا ظالم آدمی تھا اور اس نے پہنچتے ہی وہاں کے لوگوں کے ساتھ سختی کا رویہ اپنایا، شدت کا رویہ اپنایا، اور سختیوں اور شدت کو دیکھتے ہوئے یہ جتنے ملنگ تھے، جتنے یہ نعرے لگانے والے تھے حسین کی محبت کے، ایک دو دھمکیوں سے یہ بھاگ گئے اور سائڈ پہ ہو گئے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے معصوم پھولوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستے میں اطلاع ملی، قافلے میں جو 72 نفر تھے، 72 افراد تھے، ان میں اہل بیت کے جو افراد ہیں، حضور کے جو گھر والے ہیں، اہل بیت کے جو افراد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، مسلم بن عقیل کے بھائی، اور اسی طرح جو ہے نا عقیل کی اولاد، یہ 18، 21 یا 22 افراد بنتے ہیں۔ باقی ان کے دوست تھے اور تعلق والے تھے، یہ ٹوٹل جو ہے نا 72 نفر تھے، 72 افراد تھے۔ اور مسلم بن عقیل کے جو متعلقین تھے انہوں نے کہا جی اب ہم مسلم بن عقیل کا قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، ان سے جا کے پوچھیں گے کہ کس جرم کی پاداش میں مسلم بن عقیل کو شہید کیا ہے۔ جیسے یہ حضرات چلے، ابن زیاد کو پتہ چلا تو اس نے رستہ روکنے کے لیے عمر بن سعد، اس کو 1000، یہ کمانڈر تھا عمر بن سعد، 1000 فوجیوں کے ساتھ بھیجا کہ جا کے حسین کا رستہ روکو اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو۔ چنانچہ عمر بن سعد نے رستہ روکا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں پیش کی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے، اس لیے کہ جب حسین ابن علی نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں، مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی بے وفائی ہو چکی ہے اور وہ تمام کوفی ملنگ بھاگ چکے ہیں، تو فرمایا کہ میرے ساتھیوں نے صحیح کہا تھا، یہ دھوکے باز ہیں، انہوں نے دھوکہ دیا ہمیں، اس لیے ہم ان کی باتوں میں نہیں آتے، ہمیں واپس جانے دیا جائے۔ دوسری شرط، مجھے شام کی سرحدوں پہ جانے دیا جائے، وہاں میں کفار کے خلاف لڑ کے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے یزید سے ملنے دیا جائے۔ تو یہ شرائط ایسی تھی کہ جن کو عمر بن سعد نے تسلیم کر لیا، اور اس نے یہی شرائط ابن زیاد کے پاس بھیجی، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اس نے یہ شرائط بھیجی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب وہ شرائط پڑھی تو اس کے دربار میں ایک اور بدبختہ شمر نے کہا نہیں، ان کی شرائط نہیں ماننی چاہیے۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کے ساتھ 2000 فوجی بھیجے اور ان سے کہا، یعنی عمر بن سعد سے کہا کہ حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو، نرمی کرنے کی صورت میں آپ کو بھی مار دیا جائے گا۔ چنانچہ شمر نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ بیعت لیں یزید کے لیے اپنے ہاتھ پہ۔ چنانچہ شمر نے آتے ہی آ کے مطالبہ کیا
کہ آپ یزید کے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کریں یزید کے لیے۔ اور یہ تو بڑی یعنی یوں سمجھیں کہ یہ بالکل ایک خفیف سی گھٹیا سی حرکت تھی جس کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ اور وہیں انہی کے قافلے میں ایک شخص موجود تھا جس کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا، اور اس کا نام تھا حر ابن یزید۔ یہ اس یزید کا نہیں، ایک اور یزید کا بیٹا تھا، نام حر تھا۔ اس سے کہا ظالموں، تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ تو نواسہ رسول ہے، یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، ان کے بغیر تم جو کچھ کر رہے ہو جنت کے لیے کر رہے ہو، ان کو نکال کے تم جنت میں داخل کیسے ہوں گے؟ ان کے ساتھ دشمنی مول کے، اور ان کی شرائط تو تین ہیں، بالکل صحیح ہیں، ان شرائط کو تسلیم کرو وگرنہ میں حسین کے قافلے میں ملنے جا رہا ہوں۔ اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت حسین کے قافلے میں مل گیا، اور اس وقت تک ان کے ساتھ رہا جب تک حر ابن یزید کی لاش نہیں اٹھی، یعنی گردن کٹوائی لیکن وفا میں جفا نہیں کی، وفا میں حد کر دی اور وفا خوب نبھائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تنہا شہید نہیں ہوئے، اسی قافلے میں حضرت حسین کے ساتھ ان کے 8 بھائی اور بھی تھے۔ حضرت علی کے جو دوسری ازواج سے تھے، حضرت علی کے 8 بیٹے اور بھی تھے، لیکن ہمیں 72 نفر کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن ان بیٹوں کے نام نہیں بتائے جاتے۔ سب سے پہلا کربلا کا شہید علی کا بیٹا، علی کا لخت جگر، حسین کا بھائی، سب سے پہلا گردن کٹوانے والا کون ہے؟ وہ محمد الاوسط ہے۔ محمد الاوسط یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت امامہ کا بیٹا ہے۔ اب یہ امامہ کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، جو حضرت ابو العاص کے نکاح میں تھیں، ان سے 2 بچے ہوئے تھے، بیٹا بیٹی۔ بیٹے کا نام علی تھا، بیٹی کا نام امامہ تھا۔ بیٹا فوت ہو گیا اور بیٹی جو ہے نا، بیٹی جوان ہوئی۔ حضرت زینب فوت ہو چکی تھی۔ حضرت فاطمہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگی تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ فاطمہ تو جا رہی ہے، تجھ جیسی خاتون مجھے نہیں ملے گی۔ تو اس موقع پہ حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا، علی اگر مجھ جیسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری گود میں پلنے والی میری بھانجی حضرت امامہ سے میرے بعد شادی کر لینا، انشاءاللہ میرے بعد میرے جیسے اوصاف آپ اس امامہ میں بھی پائیں گے۔ اسی امامہ سے پیدا ہونے والا بچہ محمد الاوسط کربلا کی وادی میں سب سے پہلے گردن کٹوانے والا ہے۔ اسی طرح اسی جنگ میں حضرت علی کا ایک اور بچہ شہید ہوا، ایک اور بیٹا شہید ہوا، حسین کا بھائی، اس کا نام ابو بکر بن علی تھا۔ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ دشمنی تھی، انہوں نے سب کچھ غصب کر لیا تھا، یہ غاصب تھے نعوذ باللہ۔ لیکن علی کے بیٹے نے علی کو اتنا پیار تھا، علی نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھی، علی نے جن کے ہاتھوں پہ بیعت کی، علی نے جن کو اپنا امام مانا، علی نے جن کو اپنا مقتدا مانا، علی نے جن کو اپنا رہنما مانا، علی نے ان کے نام پہ، علی کو اتنا پیار تھا کہ ان کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھا۔ اور علی کا دوسرا بیٹا جو کربل کی وادی میں ہی شہید ہوا، اسی مارکے میں موجود تھا، ان 22 نفر میں 72 نفر میں موجود تھا، اس کا نام ابو بکر بن علی تھا۔ ایک اور بیٹا حضرت علی کا، حسین کا بھائی، جو اسی کربل کی وادی میں کربل میں شہید ہوا، اس بیٹے کا نام عمر ابن علی تھا۔ ایک اور بیٹا جو یہاں ہی شہید ہوا، اس بیٹے کا نام عثمان ابن علی تھا۔ اور ایک اور بیٹا جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے عباس، غازی عباس علمبردار، اس کا نام، ہمیں تو صرف 2 نام بتائے جاتے ہیں، حسین اور غازی عباس علمبردار۔ یہ جو باقی بیٹے ان کا نام کوئی نہیں لیتا، کہ حضرت علی کا بیٹا محمد الاوسط،
حضرت علی کا بیٹا ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، اور پھر 5 نمبر پہ غازی عباس بن علی، اور 6 نمبر پہ عبداللہ ابن علی، 7ویں نمبر پہ عبیداللہ ابن علی، 8ویں نمبر پہ جعفر ابن علی، اور 9ویں نمبر پہ حسین ابن علی۔ یہ 9 بیٹے اسی کربل کے گراؤنڈ میں حضرت علی کے شہید ہوئے، ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اسی معرکے میں حضرت حسین کے اپنے 3 بیٹے موجود تھے۔ ایک تھے امام سجاد، جن کو زین العابدین کہتے ہیں، جو بیماری کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہ کر سکے، خیمے میں موجود تھے، اللہ نے ان کو زندگی دی اور وہ زین العابدین کہلائے۔ دوسرے بیٹے علی اصغر، جن کا نام عبداللہ تھا، ایک بیٹے علی اکبر، یہ بھی جو ہے نا اسی جنگ میں شہید ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیٹا میدان کارزار میں اترا، دشمن کے سامنے کہتے ہیں انا علی ابن حسین ابن علی، میں علی جو حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم میں نحن اولا بالنبی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مقربین میں سے ہیں۔ تیر کھاتا ہوا سینہ وار شیر کی طرح میدان میں بڑھا اور جام شہادت نوش کیا، اور حضرت حسین نے بڑے ہی حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنے اس جوان بیٹے کی میت کو اٹھایا اور خیمے میں لے گئے۔ شاید اسی موقع کے نقشہ کھینچتے ہوئے کسی نے یوں کہا تھا کہ جو دہکتی آگ کے انگاروں پہ سویا وہ حسین، دہکتی آگ کے شعلوں پہ جو سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر بھی نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اللہ اکبر۔ اور اسی جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بھتیجے تھے، حضرت حسن کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام قاسم تھا جو دوسرے نمبر پہ شہید ہوئے، کربل کے شہیدوں میں دوسرے نمبر پہ شہید ہونے والا حضرت حسین کا بھتیجا، اور حضرت حسن کا بیٹا حضرت علی کا پوتا وہ جو ہے نا حضرت قاسم تھے۔ اسی طرح حضرت حسن کے دوسرے بیٹے ابو بکر بن حسن، اسی طرح جو ہے نا عبداللہ ابن حسن، یہ 3 بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوئے، اور سب سے آخر میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے کی حالت میں آپ کی گردن کاٹی گئی، آپ کو شہید کر دیا گیا، کٹا کے سر بتا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کے سر بتا گئے ہیں کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان مقدس شخصیات کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات آگے بھی لمبی ہے کہ پھر انہوں نے لاشوں کے ساتھ کیا کیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بد دعا کی، جو حضرت حسین کی بڑی بہن تھی، حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی۔ حضرت فاطمہ نے اپنی بہنوں کے ناموں پہ اپنی بیٹیوں کے نام رکھے تھے، اور حضرت زینب نے کیا بد دعا کی تھی، یہ بد دعا بس بتا کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے یزید کے محل میں جب لاشوں کو لایا گیا، حضرت زینب نے بد دعا کی تھی، او ظالموں، او بدبختوں، تم نے میرے قاری بھائی کو شہید کیا، حافظ بھائی کو شہید کیا، رب تعالیٰ تمہیں ذلیل و خوار کرے گا اور تم ساری زندگی قرآن سے محروم رہو گے، تم میں نہ کوئی قاری ہوگا نہ حافظ ہوگا۔ اور اس بد دعا کا اثر دیکھ لیں کہ قاتلین حسین نہ صرف یہ کہ ذلیل ہیں، نہ ان میں کوئی قاری ملتا ہے نہ حافظ ملتا ہے۔ وما علینا الا